آپ تمام مومنین کو میری طرف سے اور خادمین جشن کی طرف سے اس جشن کی بہت بہت مبارک ہو۔ اور جشن کا مقصد صرف سننا اور پڑھنا نہیں بلکہ اس کا مقصد جشن منانا ہے۔ تو جو جشن مناتا ہے تو جشن اس کے چہرے پر نظر آتا ہے۔ جشن اندر چلنے والی وہ کیفیت ہے کہ جو آپ کے چہروں پہ نظر آنی چاہیے، چونکہ جشن میں جملہ سن کے نہیں، بلا وجہ بیٹھ کے مسکرانا بھی عبادت ہے۔ مل کے سارے بولو حیدری۔ اجازت ہے جی میں اپنے امیر کائنات مولا کے چند فضائل آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں آج کے جشن کی اس مرکزی تقریر میں، اور اس کے لیے میں نے سورہ حشر کی آخری آیات سے ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ آیت بڑی مشہور و معروف ہے اور کئی دفعہ آپ کی سماعتوں سے گزر چکی ہے، لیکن ایک تشریح اور پھر فضائل کی طرف جتنا سفر آپ کر سکے اس طرف ہم اکٹھے چلیں گے۔ حسنین بھائی، اللہ رب العزت سورہ حشر میں فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ خوف خدا سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ کیا ہو جاتا؟ خوف خدا سے ریزہ ریزہ۔ اگر اللہ یہ 30 سپاروں والا قرآن کسی پہاڑ پہ نازل کرتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ پھر اللہ نے فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ بڑی مہربانی، آپ ساتھ ساتھ آیت پڑھ رہے ہیں لیکن ذرا سا ترجمے پہ توجہ رہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور ہم اس کی مثال انسانوں کے لیے پہلے بھی دے چکے ہیں تاکہ وہ تفکر کریں، وہ اس پہ غور و فکر کریں۔ جسے ابھی سمجھ نہیں آئی وہ ایک دفعہ پھر سنیں۔ اللہ فرما رہا ہے اگر ہم قرآن کو کسی پہاڑ پہ نازل کرتے تو وہ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن اگر تم دیکھو تو ہم پہلے بھی اسی طرح کی مثالیں دے کر تمہیں سمجھا چکے ہیں۔ پروردگار عالم تو نے کہا ہے کہ ہم اگر اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ نازل کریں تو پہاڑ خوف خدا سے ریزہ ریزہ ہو جائے۔ کیا پہلے بھی کبھی تو نے کسی قرآن کو پہاڑ پہ نازل کیا ہے اور وہ ریزہ ریزہ ہوا ہے؟ اللہ نے فرمایا میں نے اس قرآن کے اترنے سے پہلے فاطمہ بنت اسد کے قرآن ناطق کو پتھر کی بنی ہوئی کعبے کی دیوار پہ نازل کیا اور وہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو گیا۔ آپ صدا سلامت رہیں بھائی، ہمیشہ زندہ باد رہیں۔ جس کے چہروں پہ مسکراہٹیں مل کے بولو حیدری۔ ہم نے خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہوتے دیکھی۔ کیوں؟ یہ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ اگر پتھر ہو جائے تو خانہ کعبہ کی دیوار تو بنی ہوئی ہے پتھر کی، تو اس کا مطلب اسے خوف خدا سے ریزہ ریزہ ہونا چاہیے۔ تو پروردگار پھر یہ علی کے آنے سے ریزہ ریزہ کیوں ہوئی؟ یہ علی مولا کی آمد پہ ٹکڑوں میں تقسیم کیوں ہوئی؟ یہ علی مولا کے آنے سے کعبہ میں دراڑ کیوں پڑی؟ اللہ فرمائے گا میں نے قرآن میں اعلان کرنا ہے کہ میری خشیت سے، میرے ڈر سے، میرے خوف سے، میرے جاہ و جلال سے پتھر ریزہ ریزہ ہوتے ہیں۔ میں نے کعبے میں کسی بشر کو نہیں، میں نے اپنے چہرے کو بھیج کر بتایا۔ زندہ باد، زندہ باد، مل کے بولو سارے حیدری۔ کیونکہ جو کعبے میں آیا ہے وہ عام بشر نہیں، اس کا چہرہ وجہ اللہ ہے، اس کی آنکھیں عین اللہ ہے، اس کے ہاتھ ید اللہ ہے۔ نہیں، ہمارے یہاں پہ برادران اہل سنت بھی تشریف فرمائے۔ کوئی کہے جی آپ علی کو اللہ کا چہرہ کہتے ہیں تو کیوں کہتے ہیں؟ علی کو اللہ کی آنکھ کہتے ہیں تو کیوں کہتے ہیں؟ اگر علی کو آپ ید اللہ کہتے ہیں تو کیوں کہتے ہیں؟ بھائی ہم کیا کریں؟ اگر ہم علی مولا کو ید اللہ نہ کہیں تو قرآن کا دعویٰ پورا نہیں ہوتا۔ اگر ہم علی مولا کو عین اللہ نہ کہیں تو قرآن کا دعویٰ پورا نہیں ہوتا۔ اگر ہم علی مولا کو وجہ اللہ نہ کہیں تو قرآن کا دعویٰ پورا نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا تھا خلقتک آدم بیدیا، ہم نے آدم کو بنایا ہے اپنے دونوں ہاتھوں سے۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا تھا وَأُسْنِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا۔ اگر آپ گھبرائیں گے تو مجھے آیتیں زیادہ پڑھنی پڑیں گی، کوشش کرنا جیسے نے آیتیں کم ہو باقی فضائل زیادہ ہو جائیں۔ وَأُسْنِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اے نوح جب تم کشتی بنانا تو میری دونوں آنکھوں کے سامنے بنانا۔ پھر اللہ نے سورہ رحمان میں آواز دے کے کہا، آپ کی مسکراہٹ پہ محمد علی ورک نسل نہ قربان کر دے، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر شے فنا ہو جائے گی، باقی رہے گا تو اللہ کا چہرہ رہے گا۔ میں کیا کروں؟ قرآن کہہ رہا ہے اللہ کے ہاتھ بھی ہیں، اللہ کی آنکھیں بھی ہیں، اللہ کا چہرہ بھی ہے۔ جب تک یہ آیتیں قرآن میں موجود ہیں، امت مسلمہ کے
زندہ باد. جس کے ہاتھ ابھی بھی بندے ہیں اس کا میں کچھ نہیں کر سکتا. یا مل کے حیدری، یا ہاتھوں والا اللہ دکھائے، یا اللہ والے ہاتھ دکھائے، یا آنکھوں والا اللہ دکھائے، یا اللہ والی آنکھیں دکھائے، یا چہرے والا اللہ دکھائے، یا اللہ والا چہرہ دکھائے. چونکہ اس نے تو سورہ اخلاص میں کہہ دیا تھا قل هو اللہ احد اللہ الصمد، میں احد بھی ہوں میں صمد بھی ہوں. نہ اسے چہرے کی ضرورت، نہ اسے ہاتھوں کی ضرورت، نہ اسے آنکھوں کی ضرورت، نہ اسے بدن کی ضرورت. اس کا مطلب کوئی تو ہاتھ ایسے ہیں جنہیں وہ اپنے ہاتھ کہتا ہے، کوئی تو چہرہ ایسا ہے جسے وہ اپنا چہرہ کہے، کوئی تو آنکھیں ہیں جسے وہ اپنی آنکھیں کہے. نہیں، اٹھا لو ریاض النظر فی مناقب اشرہ مبشرہ. ایک صحابی آ کے حضرت عمر سے کہنے لگا اے خلیفہ وقت، علی نے مجھے تھپڑ مارا ہے. کہنے لگے کیوں مارا ہے؟ کہا علی کہہ رہے تھے میں طواف کعبہ کرتے ہوئے عورتوں کی طرف دیکھ رہا تھا، علی نے مجھ پہ الزام لگایا ہے، علی نے مجھ پہ الزام لگایا ہے. اب بندہ سنی بھی ہو حوالہ نہ مانے، اس کی ذمہ داری میری نہیں. یہ حضرت عمر نے ہاتھ اٹھایا، اس کے منہ پہ ایک اور تھپڑ مارا. کہا بکواس نہ کر، علی کبھی الزام نہیں لگا سکتا، چونکہ تجھے اللہ کی آنکھ نے دیکھا ہے، تجھے اللہ کے ہاتھ نے مارا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیشہ زندہ باد. آپ صدا سلامت رہے بھائی، ہمیشہ زندہ باد رہے. یہ چہرے پہ مسکراتے اور محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. توجہ لے کے جانا ہے اور پیسے بھی لے کے جانے ہیں، اس لیے کچھ نہ کچھ لے کے جانا ہے یہاں سے، ٹھیک ہے؟ اور بدلے میں دعائیں بھی دے کے جانا. دعائیں میرا اس وقت دل جو نا 30% کام کرنا شروع کیا، میں نے 25% کام، تو آپ کی دعائیں سچ، ٹھیک ہے؟ خالی کسی نے نہیں جانا. جی بسم اللہ. مولا پاک آپ کو صدا سلامت رکھے. ایک مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد. ٹھیک ہے حسنین بھائی نے بیجیشن شروع کرنے سے پہلے ایک مجھے جملہ کا ہے، وہ جملہ میں آپ کے ساتھ بانٹ نہیں سکتا لیکن اس کا جواب ان کو مل گیا. ایک دفعہ ذرا میری طرف دیکھنا. کہا ہم نے کعبہ کی دیوار پر جب علی جیسے قرآن ناطق کو نازل کیا تو کعبہ کی دیوار ریزہ ریزہ ہو گئی. اچھا جتنے شیعہ سنی مسلمان سارے بیٹھے ہیں، میرے بزرگ بیٹھے ہیں کہ جتنی میری زندگی نہیں جتنا وقت ان کو ذکر سنتے ہوئے ہو گیا، ایک جملہ میرا بھی آج سنتے جائیے. لوگوں نے علی اور کعبہ کا تعلق صرف یہ سمجھا ہے کہ 13 رجب کو علی مولا کعبہ میں آئے. نہیں، کعبہ علی کی گھر کا نام ہے، کعبہ علی کی جاگیر کا نام ہے، کعبہ علی کی مملکت کا نام ہے. کیوں؟ علی کی جاگیر کعبہ ہے تو ہی کعبہ نسلوں میں سفر کرتا رہا ہے نا علی کی. چوں ہی کعبے کے جو تعلقات علی کے بیٹوں سے رہے ہیں وہ کائنات میں کسی سے نہیں رہے. اسی لیے کعبے پر جس کا مرضی قبضہ ہو جائے آخر میں آنا کعبے پہ علی کے بیٹے نہیں ہے. جسے جملہ سمجھ آئے وہ ذرا ہاتھ اٹھائے بھائی. کیوں؟ کعبے اور علی کا تعلق صرف مولا علی کی ظاہری حیات تک نہیں، کعبے اور مولا حسن کا اپنا تعلق ہے، کعبے اور مولا حسین کا اپنا تعلق ہے، کعبہ اور مولا زین العابدین کا اپنا تعلق ہے، کعبہ اور باقر العلوم کا اپنا تعلق ہے. اگر میں ایک ایک امام کے ساتھ خانہ کعبہ کا تعلق پڑھتا رہوں تو کم از کم 5 مجلسیں چاہیے کعبہ اور آل محمد کا صرف ایک ایک تعلق پڑھنے کے لیے. لیکن ایک جملہ سنتے جانا. یا علی نے کعبہ کے ساتھ ایسا تعلق بنایا، پہلے علی نے آ کر اپنے قدموں سے کعبہ کو قبلہ کیا، پھر علی مولا نے یہاں سے بتوں کو ہٹایا، پھر علی مولا نے سورہ توبہ کا مبلغ بن کر کعبے کے اندر جو تبلیغ کی، اس کے بعد آج تک کسی خیر مسلم کی جرت نہیں ہے جو حرم کعبہ میں داخل ہو سکے. پھر 21ویں رمضان کو جب علی ظاہری طور پر دنیا سے چلے گئے تو لوگوں نے سمجھا کہ اب کعبے کے اوپر کس کا تصرف ہے. ایک دن علی مولا کا لال امام حسن مجتبی کعبے کے سامنے کھڑے ہوئے تھے. لوگوں نے کہا مولا حسن آپ کا بابا کعبے میں آیا ہے تو کیا کعبہ آپ کی ملکیت ہو گیا؟ کہاں جو ہمارا کعبے پر تصرف ہے وہ کائنات میں کسی کا نہیں ہے. تو کہا پھر دکھائیے نا آپ کا اور کعبے کا تعلق کیا ہے. کہ پھر دیکھتے رہنا. یا میرے مولا حسن نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا شروع کیا. مکے والے کہتے ہیں جیسے علی کے بیٹے کے ہاتھ بلند ہوتے تھے ویسے کعبہ کی دیواریں بلند ہو رہے. آپ صدا سلامت رہے بھائی، ہمیشہ زندہ باد رہے. جس کا مل کے یاد نہیں آپ بول پڑے آپ کی مہربانی. لیکن جملہ آگے کہ اتنی دیواریں بلند ہو گئی کعبہ کی کہ لوگ اس دیواروں کے نیچے سے گزر رہے. پھر مولا حسین کعبہ آ گئے جس حج کو عمرے میں تبدیل کیا. جب مولا حسین نے کعبہ چھوڑا تو
काबे से सदा आई कि मैं तब तक किसी हाजी का हज कबूल नहीं करूंगा जब तक उसके दिल में हुसैन ना हो। एक दफा भाई मेरी तरफ देखना, फिर ये आपके लाहौर वाले दाता अली हजवेरी, इनकी किताब है कशफुल माजूब, उसके अंदर मौला सज्जाद के फजाइल लिखे, मौला सज्जाद का कसीदा लिखा, फरजदक नामी शायर का। उन्होंने कहा एक दिन उमवी खलीफा हशाम हज के दौर में खाना काबा में आया हुआ था। ये जुमले सुन लो, चूंकि अगले दो फजाइल में जो मौला अमीर के पढ़ने लगा हूं काबे के साथ ताल्लुक के, उसके लिए जुमला समझना बड़ा जरूरी है। या दाता अली हजवेरी ने अपनी कशफुल माजूब में लिखा कि फरजदक नामी शायर जो मोहम्मद और आले मोहम्मद की मदा करता था वो भी मौजूद था। या हशाम ने देखा फरजदक मेरे पास है, अभी लोग मेरे लिए रास्ता बनाएंगे, मैं खाना काबा के पास जाके हजर अस्वद को बोसा लूंगा तो मेरी इस अदा पर फरजदक कुछ ना कुछ कहेगा, मैं फरजदक को इनाम दूंगा। या हज के मौसम में रश इतना ज्यादा था कि लोगों को क्या पता कि अब्बासी खलीफा उमवी खलीफा आया हुआ है। या हशाम को जब लोगों ने जगह नहीं दी ना, फरजदक एक कोने में खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था। पता है उसके मुस्कुराने की वजह क्या थी? क्योंकि उसे हाजियों के पास एक तरफ सज्जाद का चमकता हुआ अली वाला चेहरा नजर आ रहा था। फरजदक कहता है मैंने वहां से देखा मौला सज्जाद ने जूं ही काबा की तरफ कदम बढ़ाया, भीड़ ऐसे कटना शुरू हुई जैसे मूसा के लिए पानी में रास्ता बना था। कब मौला सज्जाद जूं ही काबा के करीब आए, सज्जाद ने हाथ आगे बढ़ाया कि हजरे अस्वद का बोसा ले। हजरे अस्वद अपनी जगह से निकला, सज्जाद के हाथ चूम कर वापस अपनी जगह पे आया। या बनु उमैया के खलीफा के सामने फरजदक ने शेर पढ़ के कहा जाओ उमैया वालों अपना काम करो, तुम्हें अली और काबे का ताल्लुक पता ही नहीं। लोग हजरे अस्वद को चूमने के लिए तरसते हैं और हजरे अस्वद इनके हाथों के बोसे लेता। आप सदा सलाम, आप हमेशा जिंदाबाद। आप सदा सलामत रहे, हमेशा जिंदाबाद। मिलके सारे बोलो हैदरी। इनाम मिलने पे हैरान परेशान ना हुआ करें, आप भी दे सकते हैं, जश्न वाले दिन सारा कुछ ही जायज है। मिलके बोलो हैदरी। मेरे बड़े प्यारे दोस्त पुलिस में शाह जमान भाई मेरे क्लास फेलो हैं पुराने, यहीं आपके करीब ही रहते हैं, वो भी आज तशरीफ फरमा है। तो मैं हाँ बिस्मिल्लाह, आबिद भाई भी बैठे हैं, सदा सलामत रहे। मेरे जाने पहचाने चेहरे हैं सारे, और जाने पहचाने क्यों ना हो, अली के जश्न में आता ही वही है जिसके दिल में अली हो। तवज्जो है ना, अली मौला के जिक्र में आया ही वही है ना जिसके दिल में अली हो। और अली पता है किसके दिल में होता है? जिसने अलस्त में अली की विलायत का इकरार किया हो। चूंकि जिसकी रूह ने अली की विलायत का इकरार नहीं किया वो दुनिया में कभी अली अली कर ही नहीं सकता। नहीं, मैं आपको वाकया पढ़ के सुना देता हूँ, किताबों के अंदर लिखा है मस्जिद कूफा में मेरे और आपके मौला अली मिंबर पे एक बंदा मजमे से उठा, या अली मेरे दिल में तेरी विलायत है। अली ने फरमाया झूठ ना बोल। ये बैठा, थोड़ी देर बाद फिर उठा, या अली मेरे दिल में आपकी विलायत है। अली ने फरमाया झूठ ना बोल, बैठ जा। ये तीसरी दफा उठ के कहता है गाजी के बाबा मेरे दिल में तेरी विलायत है। कहा मेरे अब्बास का नाम लेके झूठ ना बोल, चूंकि अब्बास की तो सच्ची कसम भी कोई नहीं खाता। कहा या अली मैं तब से कह रहा हूं मेरे दिल में आपकी मोहब्बत है, लेकिन आप मान ही नहीं रहे। अली कहते हैं मैं कैसे मान लूं? आदम को बनाने से 2000 साल पहले अल्लाह ने रूहों से मेरी विलायत का इकरार लिया था, तेरी रूह वहां मौजूद नहीं थे। आप हमेशा जिंदाबाद, मिल के बोलो हैदरी। आप सदा सलामत रहे भाई, हमेशा जिंदाबाद। तो जिसके दिल में अली है, तवज्जो मेरी तरफ देखना भाई, जिसके दिल में अली है उसकी रूह ने अगर इकरार किया है तो दिल में अली आ सकता है। अगर रूह ने इकरार नहीं किया तो फिर दिल में भी अली नहीं आ सकता। तवज्जो मेरी तरफ रखो तो मैं अगला फिक्रा पढ़ूं। ये है वो कुरान नातिक के जब काबा पे नाजिल हुआ। चलो काबा में अली मौला का नाजिल होना मोजा है ना, मोजा है ना, लेकिन ये मोजा अली की इज्जत नहीं, ये काबे की इज्जत है। जिंदाबाद, हाथ उठाना भाई। क्यों? अली आए तो ये किबला बनाना, तवज्जो, अली आए तो ये किबला बनाना, वरना काबे को कोई ना जान सकता।
काबे की मोहब्बत मोहम्मद मुस्तफ़ा के दिल में तब भी थी जब बैतुल मकदस किबला था। 3 वजूहात हैं जिस वजह से मुस्तफ़ा के दिल में काबा की मोहब्बत है। आप एक दफा मेरी तरफ देखिए तो मैं फिक्र बड़ा कीमती पढ़ने लगा हूं, कोई हिलजुल मेरे करीब नहीं होनी चाहिए। जज अंकल एक लम्हा दे तो मैं एक फिक्र इनको समझा के आगे चलना चाहता हूं। 3 वजूहात थी जिस वजह से मुस्तफ़ा के दिल में काबा की मोहब्बत है। पहली वजह, काबा बनाया है इब्राहिम ने, जिस वजह से रसूल वारिस काबा है। चूंकि मोहम्मद मुस्तफ़ा वारिस इब्राहिम है, रसूल मस्जिद अक्सा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे, लेकिन दिल में था कि काबा मेरा किबला बन जाए। क्यों? मक्की जिंदगी में रसूल ने मस्जिद अक्सा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी कि नहीं? तो फिर मदीने में आकर ऐसा क्या हो गया था कि क्योंकि मुसलसल 13 साल से मोहम्मद मुस्तफ़ा दिल में ये दुआ कर रहे थे, अल्लाह कोई तो दिन ऐसा आ जाए ना जब ये काबा हमारा किबला बन जाए, जब ये काबा हमारी नमाज की जगह बन जाए, जब इसकी तरफ रुख करके पूरा आलम झुकने लगे। क्यों? 3 वजूहात थी। पहली वजह, रसूल वारिस काबा है और काबा इब्राहिम ने बनाया है, तो रसूल काबे का वारिस भी है, रसूल काबे का मालिक भी है, रसूल का चचा भी कलीद बरदार काबा है, रसूल के दादा भी कलीद बरदार काबा है, रसूल के परदादा भी कलीद बरदार काबा है, जनाबे हाशिम भी कलीद बरदार काबा है, जनाबे अब्दुल मुत्तलिब भी कलीद बरदार काबा है, जनाबे अबू तालिब भी कलीद बरदार काबा है। क्यों? रसूल का दिल था कि काबा किबला बन जाए। दूसरी वजह, जिस वजह से नबियों के सुल्तान के दिल में काबा की मोहब्बत थी, वो वजह है अबू तालिब की कब्र। नहीं, जो बंदा हैरान हो गया है उसको होना भी चाहिए, चूंकि बात ही नहीं है। ये जो हतीम काबा है ना, संगे मरमर की एक सफेद जगह है काबा के साथ, वहां पहली कब्र बनी थी हजरत इस्माइल की। चूंकि यहाँ पे हजरत इस्माइल अपनी बकरियां बांधा करते थे, पहली कब्र हजरत इस्माइल की बनी। उसके बाद जो जो मतवल्ली काबा था उसकी कब्र वहां बनती रही। पहली कब्र बनी है हजरत इस्माइल की, आखिरी कब्र बनी है सरकार अबू तालिब की। जरा एक दफा मेरी तरफ देखना, अगर तुम्हें इस जुमले पर जश्न का लुत्फ ना आ सका तो मुझे अली की इज्जत की कसम मैं अगला फिक्रा पढ़ूंगा ही नहीं। अगर तुम इस पे भी ना बोले तो फिर मैंने अली के बाबा से खैरात ली ही क्यों है? क्यों? हतीम काबा में किसकी कब्र है? सरकार अबू तालिब की। हतीम काबा कहाँ है? काबा के साथ मुत्तसिल। अब जब हाजी तवाफ करने के लिए जाता है ना, तो वो सिर्फ काबे का तवाफ नहीं करता, वो सरकार अबू तालिब की कब्र का तवाफ करता है। और 2 टके के बेगैरत मुल्ला, अगर तेरे दिल में ईमान अबू तालिब का यकीन नहीं है तो अबू तालिब की कब्र का तवाफ करना छोड़। आप सदा सलामत रहे, हमेशा जिंदाबाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए, अगर हैदरी कहना है तो इधर से कहें। अली बुज़दिल का इमाम नहीं, अली बहादुर का इमाम है। क्योंकि बंदा अली को माने फिर यहां से अली की आवाज ना निकले तो समझो कि कोई गड़बड़ है। मिल के बोलो हैदरी। आप सदा सलामत रहे। तो अली और काबे का ताल्लुक सुनना। तीसरी वजह, जिस वजह से रसूल के दिल में काबा की मोहब्बत है, वो वजह बताने के लिए जुमला नहीं पढ़ना, 2 लफ्ज ही काफी हैं। 13 रजब, 13 रजब, 13 रजब, 13 रजब, 13 रजब। रसूल के दिल में काबा की मोहब्बत इसलिए है क्योंकि काबा पर 13 रजब गुजरी है। हर नबी पर कोई ना कोई मौजज़ा आया, लेकिन आके गुजर गया। नूह को कश्ती मिली, तूफान के बाद मौजज़ा खत्म। इब्राहिम आग से बाहर आए, मौजज़ा खत्म। मूसा कोहे तूर पे गए, मौजज़ा खत्म। मूसा का असा अज़दहा में बदला, मौजज़ा खत्म। ईसा ने मुर्दे उठाए, मुर्दा उठा, ईसा दुनिया से गया, मौजज़ा खत्म। मैं क्या करूं? तू टीवी पे बैठकर अली और नबियों का तकाबुल करता है। नबी उसे कहते हैं जिसका मौजज़ा उसके साथ चला जाए। अली उसे कहते हैं 1400 साल गुजर गए, काबा में आज भी दरार मौजूद। आप सदा सलाम, आप हमेशा जिंदाबाद। आपके क्या कहें? तवज्जो है जी। फिक्र पढ़ने लगा हूं जिसके लिए मैंने सारी अभी तक काविश की। ये अली अमीर अल मोमिनीन ने एक दफा सफर शुरू किया, कोई नहीं था साथ, अकेले जा रहे थे मेरे मौला अली। एक यहूदी तेजी से अपनी सवारी से अली के पास से गुजरा। इसने जाकर नदी के किनारे अपनी सवारी खड़ी की और सवारी खड़ी करके
یہ پانی کے اوپر چلتا ہوا ندی کے دوسری طرف گیا. ابھی اس کا ادھر جانا تھا کہ علی مولا بھی ندی کے اس کنارے پہ آ گئے. اس نے علی کا چہرہ دیکھا اور ایک دفعہ مسکرا کے کہتا ہے کون ہیں آپ؟ علی نے اسے اپنا تعارف نہیں کروایا. کہ مسافر ہوں. کہ جیسے میں نے کیا ہے کیا تو ایسا کر سکتا ہے؟ اس نے ابھی یہ جملہ کہا تھا کیا تو ایسا کر سکتا ہے. اس کی ہے کہے ختم نہیں ہوا تھا کہ علی مولا اس کے ساتھ دوسری طرف کھڑے تھے. یہ حیران ہو کے کہتے ہیں ہم یہودی ہیں، موسیٰ کی امت، چنے ہوئے لوگ. یہ آج بھی یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ ہم چوزن پیپل ہیں، ہم چنے ہوئے لوگ ہیں، ہم سب سے افضل ہیں. وہ ابھی ایک احتجاج ہو رہا تھا اقوام متحدہ کے باہر، ایک یہودی پلے کارڈ اٹھا کے کھڑا تھا، مسلمانوں کو کہہ رہا تھا خیبر واز یور لاسٹ چانس. اس کا مطلب خیبر آج بھی یہودیوں کو چھپتا ہے، اس کا مطلب خیبر آج بھی یہودیوں کو تکلیف دیتا ہے. اب جو نصاب کی کتابوں سے خیبر نکالے گا سمجھو اس کا کوئی نہ کوئی یہودیوں سے تعلق ہے. تم یکساں تعلیمی نصاب کے نام پر علی کے فضائل نہیں چھپا سکتے، چونکہ جہاں مولوی فضائل چھپانا شروع کرتا ہے وہاں اللہ کا قرآن بول پڑتا ہے. کتنے فضائل چھپا لو گے علی کو؟ اگر علی کا فضائل چھپانا ہے تو سب سے پہلے کعبے کو گرانا پڑے گا. اگر علی کا فضائل چھپانا ہے تو ساری مسجدوں کو گرانا پڑے گا. جب تک کعبہ اور مسجدیں ہیں تب تک علی کا فضائل نہیں چھپ سکتا، چونکہ کعبہ میں علی آیا ہے، مسجد سے علی گیا. آپ سدا سلامت رہیں بھائی، ذرا سا مسکراہٹ لانا چہرے پہ. اگلے پچھلے سارے مل کے بولو حیدری. اچھا خیبر ان کا لاسٹ چانس ہو جن کا لاسٹ امام علی تھا، جنہوں نے علی کو ہی آخری مانا ہے، ان کے لیے تو خیبر لاسٹ چانس ہے. لیکن ہمیں علی کے بعد 11 علی اور ملے ہیں. ہم 12ویں علی کا انتظار کر رہے ہیں. جب وہ آئے گا تو آخری خیبر بھی تب ہوگا اور آخری مرحب بھی تب مارا جائے گا. توجہ بھائی، یہ مولا علی نے یہودی سے کہا کیا پڑھ کے آئے تھے تم پانی سے پار؟ میں دیکھ رہا تھا تم منہ میں کچھ پڑھ رہے تھے. کہ میں اللہ کا اسم اعظم پڑھ رہا تھا جو موسیٰ ہمیں توریت میں سکھا کے گیا ہے. وہ اسم اعظم پڑھا تو میں پار آ گیا. کہ تم مسلمان ہو؟ علی نے فرمایا کل اسلام ہوں. کہنے لگے پھر تو تمہیں پتا ہوگا کہ تمہارے قرآن میں اللہ کہتا ہے سبح اسم ربک الاعلی، اپنے رب کے اسم کی تسبیح کر جو بڑا اعلیٰ ہے. یہ وہی اسم ہے جو موسیٰ نے ہمیں سکھایا تھا. کیا کبھی اس اسم سے ملے ہو؟ کیا کبھی کوئی اسم سے بھی مل سکتا ہے؟ کہ تیرے سامنے ہے. زندہ باد. ہاتھ اٹھانا جسے سمجھ آئے. علی نے فرمایا وہ جسے اللہ اپنا اسم اعلیٰ کہتا ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ ابو طالب کا بیٹا علی ہے. کیا آپ ہیں؟ کیا تو آپ جب خود اسم اعلیٰ ہیں تو آپ کیا پڑھ کے پانی سے پار آئے؟ کہ میں نے پڑھا یا سیدہ یا سید. زندہ باد زندہ باد. جس کا ہاتھ نہیں اٹھا مل کے بولو حیدری. جو مشکل کشا کے بھی مشکل کشا نہیں. میں اخلاق جعفری صاحب، جج انکل، اسنین بھائی، میں نے یہ فکرہ ایسے نہیں پڑھا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. چلیے 2 لمحے کے لیے میں آپ کو یہاں روکتا ہوں اپنے ساتھ اور ایک فکرہ پڑھتا ہوں. یہ فکرہ میں نے ایسے نہیں پڑھا کہ علی مولا یہودی کے ساتھ پانی پہ چلے، کوئی تقابل ہی نہیں. علی مولا کے نوکر یہ معجزہ کرتے ہیں. میں فکرہ پڑھ دوں. بندے نے مولا صادق سے پوچھا مولا ہم نے سنا ہے کہ حضرت عیسیٰ پانی پر چلا کرتے تھے. امام نے فرمایا علی کی معرفت زیادہ ہوتی تو ہوا پہ بھی چلتا. فکر ہر کسی کے لیے نہیں ہوتا، لیکن ذرا میری طرف دیکھنا. یہ تو ان کے خادموں کے کام. اب بندہ کہ جی آپ نے حضرت عیسیٰ کو علی مولا سے گھٹا دیا. بھائی ہم نے نہیں، یہ اللہ کے فیصلے ہیں کہ علی کے 11ویں بیٹے کے قدموں میں عیسیٰ سجدہ کرے. جسے سمجھ الاجل 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 الاجل. توجہ بھائی، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. بھائی سب نے سنا ہے نا، شیعہ سنی جو پریشان ہو گئے کہ امام مہدی آئیں گے، آ کر نماز پڑھائیں گے اور حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے. تو جب حضرت عیسیٰ امام مہدی کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے تو جہاں پہ امام کے قدم آئیں گے وہاں پر عیسیٰ کا سجدہ ہوگا کہ نہیں؟ تو پھر گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں. ذرا میری طرف دیکھنا کہ اچھا یہ کیوں مولا علی نے وہاں چل کے دکھایا؟ چونکہ طواف کعبہ کی ایک دعا ہے. میری طرف دیکھنا، ادھر ادھر نہیں. چونکہ یہ جملہ اگر آپ سے ضائع ہو گیا تو اس جملے کی قضا ممکن نہیں، اور نہ ہی یہ جملہ آپ کو پھر مل پائے گا جو میں آج پڑھ کے جا رہا ہوں. مجتبیٰ شاہ جی، جو ہی میں نے پڑھی نا دعا طواف کعبہ کی،
ملا یازر الفقی اٹھا کے دیکھ لینا. یہ سب سے آسان حوالہ دوں, یہاں جشن ختم ہو وہاں اپنے موبائل پہ نیٹ آن کریں, گوگل کھولیں اور وہاں پہ لکھیں کہ خانہ کعبہ کے طواف کی دعا کیا ہے. خانہ کعبہ کے طواف کی دعا کیا ہے؟ علی مولا نے کیا فرمایا؟ وہ سبح اسم ربک الاعلی میں اللہ جسے اپنا اسم اعلیٰ کہتا ہے وہ میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں, اور میں اپنا ہی اسم لے کر تو پانی پہ چلتا ہوں. تم یا علی کہہ کر پانی پہ آئے, میں سیدہ کہہ کر پانی میں آیا, چونکہ ہم کلنا محمد ہیں. ہمارا پہلا بھی محمد ہے, ہمارا درمیان والا بھی محمد ہے, ہمارا آخری بھی محمد ہے, ہم سارے کے سارے محمد ہیں. جاؤ گوگل کر کے دیکھ لینا, طواف کعبہ کے پہلے چکر کی دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک باسمک الذی یمشی علی ظلل من الماء. اللہ میں تجھے تیرے اس اسم کا واسطہ دیتا ہوں کہ جب وہ نام لیا جائے تو بندہ پانی پہ چلنے لگتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ہمیشہ زندہ باد رہے. جو جملے تک پہنچ گئے یا تجھے تیرے اس اسم کا واسطہ. ابھی بھی تمہیں نہیں پتہ چلا نا کہ علی اور کعبے کا تعلق کیا ہے؟ آج 1400 سال بعد بھی جب دنیا کعبے کا طواف کرتی ہے تو علی کے اسم کا واسطہ دیتی. چلیے ایک روایت اور پڑھ دیتا ہوں اور آپ سے اجازت لیتا ہوں. یہ ایک دفعہ میرے مولا اپنے 3-4 خاص اصحاب کے ساتھ خانہ کعبہ کی حدود میں کھڑے تھے. جو بندے چپ کر گئے ہیں میں جملہ پڑھ کے دیکھ لیتا ہوں کہ وہ توجہ کی وجہ سے چپ ہیں یا سستی کی وجہ سے چپ ہیں. کعبے میں کعبے کا کعبہ موجود تھا. ہاں 5-7 بندوں کو سستی ہے, باقی توجہ میں چپ ہیں. کعبہ میں کعبہ کا کعبہ موجود تھا کہ ایک بدو کعبہ کا غلاف پکڑ کے رو رہا تھا. کون سنائے گا تمہیں یہ بات جو میں سنانے لگا ہوں اپنے مولا کی عطا کردہ؟ یہ بدو نے غلاف کعبہ کو ہلایا اور رو رو کے دعا کرنے لگا, پروردگار میں آج کی رات تیرا مہمان ہوں اور تجھ سے مغفرت کی میزبانی طلب کرتا ہوں, تم مجھے معاف فرما. یہ سریانی زبان میں کہہ رہا تھا. مولا نے ابو ذر سے کہا, ابو ذر تمہیں پتہ ہے یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ سے جہنم سے نجات مانگ رہا ہے. اور ابو ذر سنو, اللہ نے اسے نجات دے دی. اگلے دن پھر مولا نے دیکھا کہ یہ غلاف کعبہ پکڑ کے رو رہا ہے اور کہہ رہا تھا اللہ تو بڑا کریم ہے, تجھے تیری اس عزت کا واسطہ جو تیرے اسم عزیز کی وجہ سے ہے, محمد و آل محمد کے صدقے میں مجھے معاف فرما. مولا نے کہا ابو ذر پتہ ہے آج یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ یا علی کیا کہہ رہا ہے؟ کہ اس نے آج اللہ سے جنت مانگی ہے اور اللہ نے اسے دے دی ہے. یہ ایک بندہ ادھر سے کہنے لگا ابو ذر وہ مانگ اللہ سے رہا ہے, یہ علی کو کیسے پتا چلا کہ اسے جہنم سے بھی نجات مل گئی, اسے جنت میں مل گئی؟ کہ اسے ہی تو کہتے ہیں قسیم النار والجنہ. زندہ باد زندہ باد, ہاتھ اٹھانا خیرات مانگنا بھائی. اسے ہی تو کہتے ہیں قسیم النار والجنہ. اللہ نے اسے معاف کیا, علی نے کہا اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہے. اس نے جنت مانگی, علی مولا نے جنت اللہ کے بہاف پہ دے کے کہا اللہ نے تجھے جنت دے دی ہے. اب تیسرے دن منظر بڑا عجیب بن گیا تھا, چونکہ یہ بدو پھر غلاف کعبہ پکڑ کے دعا مانگ رہا تھا. آج نہ یہ جہنم سے نجات چاہ رہا تھا, آج نہ یہ جنت چاہ رہا تھا. رو رو کے کہتا ہے اے وہ پروردگار جو نہ کسی مکان میں رہتا ہے, نہ کسی زمان کی حد میں رہتا ہے, نہ کسی پہ وقت کا اطلاق ہوتا ہے, نہ تجھ پر کسی چہرے کا اطلاق ہے, نہ تو بدن رکھتا ہے, نہ تو ہاتھ رکھتا ہے. اللہ میں نے تجھ سے جہنم سے نجات مانگی, تو نے دے دی. میں نے تجھ سے جنت مانگی, تو نے مجھے دے دی. اللہ آج میں تجھ سے 4000 دینار مانگ رہا ہوں. اللہ آج میں تجھ سے 4000 دینار مانگ رہا ہوں. وہاں اس نے کعبہ میں دعا مانگی, ادھر علی نے کہا ابو ذر وہ 4000 دینار کی تھیلی ذرا میرے پاس لے آؤ. دنیا نے کہا پہلے دن جنت مانگی, ہم نے نہیں دیکھی کیسے ملی. پہلے دن جہنم سے نجات مانگی, ہم نے نہیں دیکھی کیسے ملی. آج اس نے دینار مانگے ہیں اور وہ دیکھو مانگ اللہ سے رہا ہے, دینے ابو طالب کا بیٹا جا رہا ہے. ابو ذر کہتا ہے خاموش, چاہے معراج کا پردہ ہو یا بیت اللہ کا دروازہ ہو, جب بھی اللہ سے ملنے آؤ گے ملاقات ابو طالب کے بیٹے سے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیشہ زندہ باد. جب بھی
جب بھی اللہ کے دروازے پر آؤ گے، میں جو بندے پریشان ہو گئے، جب مسجد میں سائل آیا تھا اور اس نے کہا تھا ہے کوئی جو اللہ کے نام پر اللہ کے گھر سے دے، مسجد میں نمازی اور بھی تھے، انہوں نے کہا اللہ سے مانگ رہا ہے، اللہ جانے، اللہ کا گھر جانے۔ علی مولا نے نماز میں ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ کے گھر سے، اللہ کے ہاتھ سے۔ نہیں جسے ابھی تک سمجھ نہیں آئی وہ میری طرف دیکھے بھائی، آواز ایک پوائنٹ بڑھائیے گا، فکر بالکل آخری، اللہ کے گھر سے، اللہ کے ہاتھ سے۔ تو اب جو 13 رجب کعبہ میں آئے ہیں نا مولا علی، آج کیا تاریخ ہے؟ 16 رجب، 16 رجب کا اشتہار پڑھ کے آئے نا، 16 رجب وہ دن ہے جس دن علی کی مادر گرامی قدر رحمان منزل سے نکل کر عمران منزل کو چلے۔ زندہ باد۔ ابھی جس کا ہاتھ نہیں اٹھا وہ اٹھے گا، چونکہ فکر جشن کا یہی ہے۔ علی کی اماں رحمان منزل سے نکلی عمران منزل کی طرف۔ ایک فکر اور پڑھ کے جا رہا ہوں، دیوار سے گئی تھی، دیوار سے ہی واپس آئے۔ 3 دفعہ شک ہوئی ہے دیوار کعبہ، 3 دفعہ۔ پہلی دفعہ جب 13 رجب جناب بنت اسد گئیں، دوسری مرتبہ جب محمد مصطفیٰ 16 رجب کی صبح ابو طالب کا چہرہ دیکھ کر علی کو لینے گئے، پھر تیسری مرتبہ جب فاطمہ بنت اسد اور مولا علی کو لے کر خانہ کعبہ سے باہر آئے۔ 3 دفعہ دیوار کعبہ شک ہوئی۔ اس میں شک نہ کرنا، جب دیوار کعبہ علی کے لیے ہٹ سکتی ہے تو مصطفیٰ کے لیے بھی ہٹ سکتی ہے، چونکہ مصطفیٰ وہ ہیں جنہیں علی نے بھی مولا کہا ہے۔ تو جب دیوار کعبہ علی کے لیے ہٹی تو محمد مصطفیٰ کے لیے بھی پھٹی، یا محمد مصطفیٰ علی مولا کو، بس فکر یہی آخری ہے، محمد مصطفیٰ علی مولا کو اپنی رحل رسالت باہوں پہ امامت کا قرآن بنا کے اٹھا کے خانہ کعبہ سے باہر آئے۔ یا 16 رجب کو اتنا رش ہو گیا تھا خانہ کعبہ کی حدود کے اندر کہ علامہ باقر مجلسی کو لکھنا پڑا، عرب کی تاریخ نے 2 ہی مجمع دیکھے ہیں، ایک 16 رجب کو مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ علی، اور ایک 18 ذی الحج کو غدیر کے میدان میں محمد کے ہاتھ میں علی کا ہاتھ۔ لیکن فکرہ کمال لکھا کہ دونوں مجمع ہی علی کے لیے تھے، فرق یہ تھا ایک دیدار علی کے لیے، ایک اقرار علی۔ آپ کے کیا کہتے؟ آپ صدا جیئے بھائی، مل کے بولو سارے حیدری، مل کے بولو دم دم سخیلال کالندر میں۔ آپ صدا سلامت رہے، ہمیشہ زندہ باد رہے۔ مولا آپ کے عزت، رزق، جان، مال، ایمان، عقیدے، ہر شے میں برکت عطا فرمائے۔ جو جس نیت سے بیٹھے، 1 منٹ رکیے گا بھائی، جو جس نیت سے جشن میں آ کے بیٹھا ہے، جو جس نیت سے آج یہاں اس مقدس محفل میں آ کے بیٹھا ہے، وہ ذرا ایک دفعہ اپنی سماعتوں کو میری طرف ملائے بھائی۔ یا محمد مصطفیٰ نے علی مولا کے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا تھا، یا علی نے رسول کا چہرہ دیکھ کر آنکھیں کھولی، والشمس والضحیٰ کے چہرے کو، والقمر اذا تلاہا نے دیکھا، یا عین اللہ نے محمد الرسول اللہ کو بیت اللہ میں کھڑے ہو کے دیکھا۔ نہ شیعوں سے جھگڑ، نہ علی والوں سے دشمنی کر، اگر علی ولی اللہ کا ثبوت چاہیے تو محمد کے ہاتھوں پر خانہ کعبہ میں علی دیکھ لے۔ جب لا الہ الا اللہ کے گھر میں محمد الرسول اللہ نے علی ولی اللہ کو اٹھایا، کلمہ مکمل۔ زندہ باد۔ ہاتھ اٹھانا بھائی، میری طرف دیکھنا۔ یا علی مولا کو اٹھا کے رسول نے کہا، یا علی، جب کوئی کسی بچے کو پہلی دفعہ دیکھتا تو وہ اسے منہ دکھائی میں کچھ دیتا ہے، یا علی میں آپ کو کیا دوں؟ 5 چیزوں کا اعلان مصطفیٰ نے کیا، لحم کا لحمی، فکر یہی آخری، آپ سبحان اللہ اس طرح کہیں اونچے، لحم کا لحمی، دم کا دم، روح کا روح، نفس کا نفس، جسم کا جسم۔ یا علی میرا خون آپ کا خون، یا علی میرا گوشت آپ کا گوشت، یا علی میری روح آپ کی روح، یا علی میرا نفس آپ کا نفس، یا علی میرا جسم آپ کا جسم۔ اب کرنا محمد الرسول اللہ سے علی ولی اللہ کو الگ، زندہ باد۔ جس کے اندر علی کی ولایت وہ دیکھے بھائی۔ اب کرنا محمد مصطفیٰ سے علی ولی اللہ کو الگ۔ رسول نے کہا تھا، یا علی آپ میرا خون ہیں، آپ میرا گوشت ہیں، آپ میری روح ہیں، آپ میرا نفس ہیں۔ پھر کہا، یا علی آج منہ دکھائی میں آپ کو کیا دوں؟ کہا، یا رسول اللہ
کائنات کے مالک ہیں. جب بھی کوئی کسی بچے کو دیکھتا ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہے. یا رسول اللہ میں وہ بچہ ہوں جو بچہ نہیں. بھائی زندہ باد. یا رسول اللہ آپ وہ دینے والے ہیں جن کے پاس کسی شے کی کمی نہیں, تو جو آپ کا دل چاہے وہ دیجئے. پڑھ دوں جشن کی آخری فکرے. یا رسول نے علی کا چہرہ دیکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا علی میں آپ کا چہرہ دیکھ کے بسم اللہ پڑھ رہا ہوں, اور اس بسم اللہ میں نہ بے کا نقطہ آپ ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. یا علی الحمد میں نا صراط مستقیم بھی آپ ہیں. اب نہ بولے میں اگلا فکرہ نہیں پڑھتا. صراط مستقیم آپ ہیں, بے کا نقطہ آپ ہیں. یا علی بسم اللہ کی بے سے لے کے سینے والناس تک 6000 فضائل ہیں تیرے. زندہ باد علی کے شیعہ ہاتھ اٹھانا بھائی. یا علی تجھے کسی شے کی ضرورت تو ہے نہیں. یا علی پھر میں تجھے کیا دوں؟ آسمان بنا ہے محمد کے صدقے میں, زمین بنی ہے محمد کے صدقے میں, ندیاں بہ رہی ہیں محمد کے صدقے میں, دریا چل رہے ہیں مصطفیٰ کے صدقے میں, حوریں بنی ہیں محمد کی وجہ سے, غلمان بنے ہیں محمد کی وجہ سے, جنت بنی ہے محمد کی وجہ سے, عرش سجا ہے محمد کی وجہ سے, کرسی موجود ہے محمد کی وجہ سے, پردے موجود ہیں محمد کی وجہ سے, آسمان موجود ہے محمد کی وجہ سے, آدم ہے تو محمد کی وجہ سے, نوح ہے تو محمد کی وجہ سے, ابراہیم ہے تو محمد کی وجہ سے, موسیٰ ہے تو محمد کی وجہ سے, عیسیٰ ہے تو محمد کی وجہ سے. یا علی پوری کائنات میرا صدقہ بنی ہے, اور میں اعلان کر رہا ہوں آج کے بعد محمد صرف تیرا ہے. مل کے بولو دم دم علی لال کلندر.